السلام علیکم جی، میں ہوں سمی پٹھان آفیشیل امیزنگ میاں والی سی اے ڈی میاں والی کے پلیٹ فارم سے۔ صبح بخیر، صبح کے 8:30 بج رہے ہیں اور آج 1 اکتوبر 2023 ہے۔ خدا کے لیے میاں والی میں امن پیدا کرو، خدا کے لیے کوئی کمیٹیاں بناؤ، خدا کے لیے امام مسجد ایکٹیو ہوں، وہ ہر خطبے میں ہر جمعے کی نماز سے پہلے خدا کے لیے لوگوں کو پیار محبت اور صلح سے رہنے کی تلقین کریں، ان کو تبلیغ کرو۔ یہ جو ہمارے میاں والی میں حال ہے، 122 قتل ہو چکے ہیں 9 مہینوں میں، ٹھیک ہے، اور رات 11 بجے چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور ہمارے پیارا دوست ہارون خان نیازی جو کہ برولی پہ رہتا تھا، یروخیل فیملی سے تعلق تھا، انتہائی خوش اخلاق اور بہت پیار کرنے والا شخص تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادتیں نہیں ہو رہی، یہ ہماری کمپنی کرا رہی ہے، بلوچستان میں دھماکہ کمپنی کرا رہی ہے۔ یہ دہشت گردوں کو کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ وہ وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، یہ صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں اور ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ہماری کمپنی دے رہی ہے۔ خدا کے لیے ایک KPK کا DIG تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے آرمی کی گاڑیاں چیک کرنے کی اجازت دی جائے، اگر KPK میں پٹاخہ بھی پھوٹ پڑے تو خدا کی قسم میں چوراہے پہ کھڑا کر کے میری گردن اتار دینا۔ اور 6 دن بعد وہ شہید ہو گیا کیونکہ اس نے آواز اٹھائی تھی۔ تو یہ جا کر یہاں حملے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں اور ان کو مرات ملتی ہیں، یہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، ایٹ لیتے ہیں لوگوں سے، ان سے راہ سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان راہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سیاستدان اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے مرات لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے میاں والی پہ، پاکستان پہ رحم کرو اور عوام کا پیچھا چھوڑ دو۔ خدا کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دو اور آپ اپنے بارڈر پہ جاؤ۔ اسلام آباد میں آپ کا کیا کام ہے؟ اور آپ کے جتنے بھی جرنیل ہیں وہ یہاں حکومت کرتے ہیں، یہاں گورنمنٹ میں رہتے ہیں، مرات لیتے ہیں اور پھر باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جزیرے لے لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ پاکستان پر رحم کرو، مت اپنے امریکہ باپ کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو برباد مت کرو۔ خدا کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس دن وہ چل پڑی نا تو آپ کو چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی۔ کیا ہوا ہے آپ کے جرنیلوں کا؟ ڈیڈ باڈیز باہر سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے لوٹ کے نوچ کے ہمیں کھا جاتے ہیں، اور ہم 76-77 سال یہی دیکھتے رہے کہ بارڈر پہ جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہمارا فوجی ٹانگ زیادہ اونچی اٹھاتا ہے انڈیا کے فوجی سے۔ لعنت ہے ایسی ٹانگ اٹھانے پہ جو ہماری ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، عوام کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، عوام کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے۔ ایسا تو مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہو رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ سول مارشل لا ہے، اور بہت ہو گیا، بہت ہم نے سہ لیا اب، اور ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ پلاننگ کو کامیاب ہونے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلا نکل آئے ہیں۔ جس دن ہمارا عام آدمی یہ خودکشیاں کرنے اور حرام موت مرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آواز کے لیے اٹھاؤ اور شہید ہو جاؤ، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اپنے مستقبل، بچوں کا مستقبل بناؤ، آواز اٹھاؤ۔ جب تک یہ قومیں اپنے حق کی خاطر آواز نہیں اٹھائیں گی، یہ اسی طرح پستی رہیں گی۔ کیوں مغلوں پہ زوال آیا تھا؟ کیوں دوسری قوموں پہ، مسلمانوں پہ زوال آیا ہے؟ کیونکہ وہ حق کے لیے بولتے نہیں تھے۔ یہاں پہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور، کمزور کے لیے اور ہے، اور طاقتور کے لیے اور قانون ہے۔ یہاں کروڑوں روپے چوری کرنے والا وہ عیاشی کرتا ہے، اور ان کو سنڈے کے دن بھی وہ عدالتیں کھول دی جاتی ہیں ان کے لیے۔ اور ایک چور جو روٹی چراتا ہے یا کوئی آٹے کا گٹو چراتا ہے تو وہ 3 سال 4 سال بغیر کیس اوپن ہوئے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے
پاکستان پر رحم کرو، اور کمپنی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بس ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم بہت ذلیل ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، آپ کے ان کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہو گئی، ہمیں اپنا تو ہم نے مستقبل گزار لیا، ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہاں لوگ نوکریاں جو ملتی نہیں ہیں وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں، سول انجینئر، الیکٹریکل انجینئر میں نے خود دیکھے ہیں دبئی میں، سعودیہ میں، وہ مزدوری کر رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، اور ہمارے کاکڑ صاحب وہاں ٹیکسی چلاتے تھے، یہاں وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اربوں روپے اب انہوں نے پہلے کھا گئے ہیں، اور 98 ارب روپیہ شہباز شریف کھا گیا ہے، اور اب جو پوزیشن ہے وہی یہی ہے کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اس کی مد میں بجلی پہ ٹیکسز، بجلی کے بل اضافی آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی بالیاں بیچ کر پے کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے ملاقات ہوئی، وہ ریڑھی لگاتا ہے فروٹ کی، وہ کہتا ہے 23,000 بل آیا تھا، اپنا بائک بیچ کر 23,000 دیا، اب 18,000 اور آ گیا، اب میں کیا بیچوں گا؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سب ہمت کرو، احتجاج کرو، پرامن احتجاج کرو، اگر پرامن احتجاج سے نہیں ہوتا تو خونی انقلاب کرو، مرنا تو ایسے ہی ہے، اور وہ دن آپ جس دن آپ نے مرنا ہے وہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتے۔ اسی بات پہ، اسی اللہ کی رضا پہ عمران خان آج جیل میں ہے، اس نے کہا ہے مجھے مار دیں، کچھ کر دیں، لیکن میں نہیں جھکوں گا۔ وہ آپ کے بچوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے بچوں کو مستقبل محفوظ ہے، لیکن وہ پاکستان کے بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے ان چور لٹیروں کو بھگاؤ، اور کوئی ووٹ مانگنے آئے جس پارٹی کا بھی ہو، پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کو بھگاؤ، ان کو آئینہ دکھاؤ، ان کو کہو کہ پہلے تم کہاں تھے، ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، ہمیں ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ اتنے کیسز ہیں، عام نارمل سے کیسز ہیں، میرے ساتھ اپنا کیس ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں پیسے نہیں دیتا، پیسے دے دوں تو میری غلط ایف آئی آر بھی سچی ہو جائے گی، اور پیسے نہ دوں تو میری سچی ایف آئی آر بھی غلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، اور پاکستان کے عدالتیں جو حق سچ پہ کام کر رہی ہیں وہ زندہ باد۔